हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के ज़िंदा और जलाली नाम में उसकी ताज़ीम करते हैं, खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं मेरे अज़ीज़ों कि खुदा ने ये मौका दिया है कि आज फिर हम खुदावंद की हज़ूरी में उसके नाम की ताज़ीम करें और सब मिलकर जो है वो खुदा की हज़ूरी में उसके ज़िंदा कलाम को सीखें और उसके ऊपर अमल पैरा हो सके। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद की हज़ूरी में सीखेंगे कि फर्माबरदारी जब हम करते हैं, ताबेदारी करते हैं, तो उसका जो अजर है, जिस तरह खुदा हमें बरकत देता है, ब्लेस करता है, जब हम उसके डर और खौफ में ज़िंदगी गुजारते हैं, तो खुदा हमें किस तरह जो है उसका रिवॉर्ड देता है, किस तरह खुदा हमारी ज़िंदगियों को बाबरकत बनाता है, और ना सिर्फ हमारी ज़िंदगियों को बल्कि जो कुछ हमारे साथ जुड़ता है वो भी बाबरकत हो जाता है, क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक है। जब हम बुजुर्ग इब्राहिम की ज़िंदगी को देखते हैं, उसने खुदा की ताबेदारी की, खुदा के डर और खौफ में अपनी ज़िंदगी गुजारी, और खुदा की आवाज़ को सुनकर वो खुदा के साथ चल पड़ा, और जब वो चला तो उसने अपने भांजे को साथ ले लिया। तो जब उसका भांजा उसके साथ था तो लूत को, क्योंकि एक्चुअली लूत के ऊपर खुदा का उसके साथ कोई वादा, किसी किस्म की कोई बात नहीं थी, लेकिन चूंकि बुजुर्ग इब्राहिम के साथ जाने की वजह से वो भी उसी तरह बढ़ता गया, उसी तरह बरकत पाता गया जिस तरह बुजुर्ग इब्राहिम बरकत पाता रहा। तो मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदा की हजूरी में इन बातों को सीखेंगे खुदा के जिंदा कलाम में से। ज़बूर 128 है, और मैं चाहूँगा कि इस ज़बूर को हम पढ़ते हैं और इसके मुताबिक फिर जो खुदा का कलाम हमारे लिए खुलता है, आज जो रूहुल कुद्दस खोलने को है, हम उन बातों को अपनी ज़िंदगी में सीखेंगे और बरकत पाएंगे उसके वसीला से। खुदा के जिंदा कलाम में यूँ लिखा है, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता है। मेरे अज़ीज़ों, ये वादा सबके लिए है, उन सब के लिए जो खुदावंद से डरते हैं और उसके खौफ में जिंदगी गुजारते हैं, उन सब के लिए है। खुदा उनको क्या कहता है? बरकत देता है। खुदा का बंदा यहाँ लिखता है कि वो मुबारक हैं, वो बाबरकत लोग हैं, हर कोई। ये नहीं कि चंद स्पेसिफिक लोग, चंद ग्रुप या कोई फिरका या कोई जो है वो सेक्ट, ऐसा नहीं, बल्कि हर एक जो खुदाउन से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा से डरने वाला शख्स जो है वो कैसा होता है? नंबर 1, इसको हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट भी उसका साथ में जो है वो ऐड करते हैं, और उसकी राहों पर चलने वाला। जो खुदा से डरता है वो किसकी राहों पर चलता है? खुदा की राहों पर चलता है, वो शरीरों की राहों पर नहीं चलता। जब अगर आप इसका पहला ज़बूर पढ़ें तो उसमें हमें डिस्क्रिप्शन मिलती है कि जो शख्स मुबारक है, जो शख्स खुदा से डरता है, वो कैसे चलता है खुदा के साथ। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो आदमी क्या करता है? शरीरों की सलाह पर नहीं चलता है, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता है, ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता है। तो मेरे अज़ीज़ों, जो इंसान खुदा से डरता है, जो इंसान खुदा की हजूरी में रहता है, उसके डर और खौफ में होता है, उसके अंदर ये खूबियां पाई जाती हैं कि वो कभी भी शरीरों के साथ अपना ताल्लुक नहीं जोड़ता। दूसरे नंबर पे ये है जो खताकार हैं, जो गुनाहगार लोग हैं, जो हर वक्त ये सोचते हैं कि वो किस तरह कोई गलत काम करें, किस तरह से कोई चीज़ों को जो है वो अपने तौर पे हासिल करें या इल्लीगल तरीके से जो है वो चीज़ों को हासिल करें। तो खुदा का कलाम ये कहता है कि वो खताकारों की राह में भी खड़ा नहीं होता, ना ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठता है, बल्कि क्या करता है? जो खुदा के डर और खौफ में रहता है, वो क्या करता है? खुदा के कलाम के ऊपर, यानी खुदा की शरीयत के ऊपर, उसके हुक्मों के ऊपर क्या करता है? दिन और रात जो है वो तवज्जो करता है, ध्यान करता है। ध्यान का मतलब है मेडिटेट करता है, चुगाली करता है। आपने देखा कि जानवर जब फूड खाते हैं तो उसके बाद वो चुगाली करते हैं, उसको च्यू करते हैं, और जब उसको च्यू करते हैं तो उसके सारे बेनिफिट उनकी जो है वो लाइफ के लिए होते हैं, सेहत के लिए होते हैं। इसी तरह खुदा का कलाम जो है वो मेरे अज़ीज़ों हमारी हड्डियों की सेहत है, हमारे लिए वो है ताजगी मुहैया करता है, हमें जोर बख्शता है, कुव्वत देता है। जिस तरह हम खाना खाते हैं तो हमें जोर मिलता है, इसी तरह खुदा का कलाम क्या करता है? हमें जोर देता है, क्योंकि ये जिंदगी की रोटी है। आमीन। खुदा का कलाम जो है वो जिंदगी की रोटी है, और ये सारी चीजें उस वक्त हमारी जिंदगी में होती हैं जब हम खुदा से
ڈرتے ہیں اور اس کے خوف میں رہتے ہیں اور اس کی راہوں پر چلتے ہیں. یعنی پریکٹیکل طور پہ جب ہم اپنی زندگی کے اندر عمل کرتے ہیں, نہ صرف سننا بلکہ عمل کرنا بھی ضروری ہے. بائبل میں لکھا ہے صرف سننے والے نہ بنو بلکہ کیا کرنے والے, عمل کرنے والے بھی بنو. تو اسی طرح لکھا ہے جو ڈرتا ہے اور اس کی راہوں پر چلتا ہے. چلتا مطلب آپ ایکشن کرتے ہیں, یہ نہیں کہ صرف ان کو سن کے اور وہ چیزوں کو رکھ دیتے اپنی زندگی میں, بلکہ اس کے اوپر پریکٹیکلی ایکشن کرتے ہیں. اور جب ایکشن کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے, خدا کے کلام میں لکھا ہے تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا. آمین. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا تیرے ہاتھوں کی جو محنت ہے اس میں برکت دے گا اور تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا. تو مبارک اور سعادت مند ہوگا, یعنی تو بلیسڈ ہوگا, تو بڑھے گا, تو گرو کرے گا. اور تیرے جو فیملی ممبر ہیں نہ صرف تو برکت پائے گا بلکہ دوسرے بھی برکت پائیں گے. آمین. دیکھا تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی, ایسے درخت کی مانند ہوگی جو پھل کو پیدا کرتی ہے, ایسے درخت کی مانند ہوگی جس کے اوپر خوبصورت اور اچھا پھل جو ہے وہ لگتا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے درختوں کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کا پھل آتا ہے, کئی دفعہ پھل خراب بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں لکھا ہے میوہ دار تاک کی مانند ہوگی اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پہ زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی. میرے عزیزو, زیتون کے پودے جو ہے یہ نہایت ہی بلیسڈ قسم کی جو ہے وہ پودے ہیں, اور بائبل میں زیتون کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے, بہت زیادہ لفظوں کا استعمال کیا گیا ہے, کیونکہ اس کا تیل جو ہے وہ انوائنٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. تو یوں سمجھے کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جسے کلام سب سے زیادہ کوٹ کرتا ہے. یعنی زیتون کا وہ درخت ایسا ہے چونکہ یروشلم میں اس وقت وہ اس لینڈ میں جو خدا نے وعدہ کی ہوئی سرزمین انہیں دی, اس میں زیتون کثرت سے پایا جاتا تھا. اور زیتون جو ہے وہ آپ کو پتا اس کا تیل صحت مند ہے, ہیلدی ہے, اور لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کی جسمانی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح میرے عزیزو خدا کے کلام کے اندر بھی اس کا بہت زیادہ یوز کیا گیا ہے. تو یہاں پر اگزامپل یہ ہے کہ آپ کی اولاد جو ہوگی بابرکت اولاد ہوگی. آمین. خوبصورت اولاد ہوگی, ان کی گواہیاں خوبصورت ہوگی, ان کی زندگیاں خوبصورت ہوں گی, اور جب وہ آپ کے گھر میں ہوں گے تو دسترخوان پہ بیٹھیں گے تو وہ برکت کا سبب ہوں گے سب کے لیے. آمین. آپ کا دسترخوان برکت سے بھرا ہوگا. اور آگے وہ لکھتا ہے کہ دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی. کس کو ملے گی جی؟ دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو کیا کرتا ہے, خداوند سے ڈرتا ہے. خداوند سیون میں سے تجھ کو برکت دے گا. پریز دا لارڈ. سیون جو ہے یہ وہ پہاڑ ہے جو خداوند کا پہاڑ ہے. یسوع مسیح آسمان پہ بھی اٹھائے گئے تو اسی پہاڑ کے اوپر سے اٹھائے گئے, اور یہاں پر سے خدا کیا کرتا ہے, برکت کو جاری کرتا ہے. اور تو عمر بھر یروشلم کی بلائی دیکھے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جس شہر میں بستا ہے, جس ملک میں بستا ہے, اس میں کیا کرے گا, تیری بھلائی ہوگی, اور تیرے وسیلہ سے وہ ملک بھی جو ہے وہ کیا کرے گا, ترقی پائے گا. بائبل میں لکھا ہے راست باز کی دعا سے شہر ترقی پاتا ہے. تو ہم برکت کے لیے بلائے گئے ہیں. ہمیں خدا نے یہ برکت بخشی ہے کہ ہم ملکوں اور قوموں کو برکت دے سکتے ہیں. جب ہم خدا کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں, جب ہم خدا کی حضوری میں رہتے ہیں اور اس کی پوری تابعداری کرتے ہیں, پورے دل کے ساتھ, پوری اپنی عقل, طاقت اور توانائی کے ساتھ جب خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں, اس سے محبت رکھتے ہیں, اس کے ڈر اور خوف میں رہتے ہیں, تو میرے عزیزو خدا ہمیں اس کا اجر دیتا ہے. خدا ہمیں بڑھاتا ہے, خدا ہمیں مبارک کرتا ہے, اور ہم سے ہر ایک جڑی ہوئی چیز جو ہے وہ بابرکت ہوتی ہے, مبارک ہوتی ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ خدا کے خوف میں زندگی گزارے. یہاں پر لکھا ہے جو اس کی راہوں پر چلتا ہے. یہ بڑی خاص بات ہے. بہت ساری راہیں ہیں چلنے کے لیے. انسان اپنے طور پہ بہت ساری راہیں ڈیسائیڈ کرتا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے ان سب راہوں کی اینڈ میں کیا ہوتا ہے, موت کی راہیں ہوتی ہیں. لیکن جو راہیں خدا کی ہیں انہیں کیا ہے, ان کے اینڈ پہ زندگی ہے, زندگی کا تاج ملتا ہے. کیونکہ یہی ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے اس راہ پہ چلنا ہے. کس راہ پہ چلنا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح کیا ہے, راہ, حق اور زندگی. آمین. یسوع مسیح ہماری راہ ہے. آمین. یسوع مسیح کلام کے مطابق ہماری راہیں کون سی ہیں؟ خداوند یسوع مسیح ہماری راہ ہے, اور وہی سچائی ہے, اور وہی جو ہے وہ ہمارے لیے زندگی ہے. کیونکہ خدا کا کلام زندگی ہے, خدا کا بیٹا زندگی ہے, کلمہ زندگی ہے جو ہمیں زندگی بخشتا ہے. اور اس نے جب ہمیں اپنے خدا میں شامل کیا ہے, اس نے ہمیں اپنے بدن کے وسیلہ سے شامل کیا ہے, تو میرے عزیزو یہ لازم ہے کہ ہم اس کی
راہوں پر چلیں, ہم اس کے ڈر اور خوف میں زندگی گزاریں, تاکہ ہم صحیح ڈائریکشن میں موو کریں, صحیح ٹائم پہ موو کریں, اور ہم خدا کی حضوری میں بابرکت ہیں. آمین. اور جو کچھ ہم سے جڑا ہے وہ سب کا سب بابرکت ہوگا, کیونکہ خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے. خدا کے سب وعدے کیا ہیں؟ ہاں کے ساتھ ہیں. خدا کبھی بھی اپنے وعدوں سے نہیں پھرتا, کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ تو آزما کر دیکھ لے, تو کر کے تو دیکھ کہ میں تیری زندگی کو کس طرح برکتوں سے بھرتا ہوں. تو میرے عزیزو, آج اس بات کو اپنی زندگی میں رکھیں کہ ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے. ہمارے ہر ایک کام میں نمبر 1 جو چیز ہے ہماری زندگی کے اندر, سب سے پہلا جس کا درجہ ہے وہ خدا کا درجہ ہے. اس لیے خدا کے خوف میں آلویز موو کریں. کوئی ایسا کام نہ کریں, کوئی ایسی بات نہ ہو آپ کی زندگی کے اندر جو آپ کو خدا سے دور لے جائے. کیونکہ کئی دفعہ انسان اپنے فیصلوں کی وجہ سے, اپنے ڈیسیژنز کی وجہ سے کیا کرتا ہے, ابلیس کو موقع دیتا ہے, اور ابلیس اس کی زندگی کا کنٹرول لے لیتا ہے. جب اس کی زندگی کا کنٹرول لیتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کی راہیں بدل جاتی ہیں, اس کی راہیں چینج ہو جاتی ہیں, اس کی ڈائریکشن بدل جاتی ہے. لیکن خدا کیا چاہتا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن صحیح رہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ صحیح راستے پہ موو کریں. خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ صحیح ٹائم پہ موو کرتے رہیں. آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں, کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں, ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں, بلکہ فوکس کے ساتھ اس نشان کی طرف جانے کی ضرورت ہے جو ہمیشہ کی زندگی کا نشان ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے, کیونکہ جب آپ اس وے میں موو کریں گے جو راہ خداوند کی راہ ہے, تو آپ کو زندگی کا تاج ملے گا. اس راہ کے اینڈ کے اوپر پہنچنے پر جب آپ اس دوڑ کو مکمل کریں گے, جب آپ اچھی کشتی لڑیں گے, جب آپ ابلیس کی ساری تاثیروں کے اوپر غالب آئیں گے, جسم کی خواہشوں کے اوپر غالب آئیں گے, تو میرے عزیزو, آپ کے لیے زندگی کا وہ تاج رکھا گیا ہے جو سب کو ملنے والا ہے. جس دن میرا اور آپ کا دولہا, جس دن میرا اور آپ کا یسوع آنے والا ہے, اور آپ وہ ساری چیزوں کو ریسیو کر پائیں گے. آمین. خدا ہمیں نہ صرف جسمانی برکتیں دیتا ہے بلکہ روحانی برکتوں سے بھی مالا مال کرتا ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آج کے اس خوبصورت کلام کے اور بابرکت باتوں کے وسیلہ سے خداوند آپ کی زندگیوں کے اندر اسی طرح جو ہے وہ بابرکت اس کلام کو بڑھائے, اور آپ کو اسی میں مضبوط اور قائم رکھے, کیونکہ قائم رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. آمین. بہت زیادہ ضروری ہے.